ویلکم ٹو کمپٹیا سیسا پلس سرٹیفکیشن. آج ہم اپنی ڈومین نمبر 3 شروع کریں گے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم ڈومین نمبر 1 اور 2 کور کر چکے ہیں جو کہ سب سے بڑی ڈومینز تھی ہماری سرٹیفکیشن کی. اب ہم ڈومین نمبر 3 شروع کریں گے جو کہ 20% آف دی ایگزام ہے. اس کے اندر انسیڈنٹ رسپانس اینڈ مینجمنٹ کے اوپر ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے، لیکن کیونکہ یہ تھوڑی سی چھوٹی ہے ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف دی ادر ڈومینس، تو اس کے اندر ہمیں ماڈیولز بھی تھوڑے کم ملیں گے. اب ڈومین نمبر 3 انسیڈنٹ رسپانس اینڈ مینجمنٹ کے اوپر ہے. 20% آف یور ایگزام ہے. اس کے 3 ماڈیولز ہیں. اس کے اندر 3.1 اٹیک میتھڈالوجی فریم ورکس کو دیکھتا ہے، 3.2 انسیڈنٹ رسپانس ایکٹیویٹیز پہ، اور 3.3 انسیڈنٹ مینجمنٹ لائف سائیکل کو کور کرتا ہے. تو اب آج ہم اپنا پہلا لیکچر شروع کریں گے جو کہ اس کے ماڈیول نمبر 1 جو کہ 3.1 ہے اس کے اوپر ہے. اب یہ ہمارا لیکچر ہے آن اٹیک میتھڈالوجی فریم ورکس. اس کے اندر ہم ڈفرینٹ فریم ورکس دیکھیں گے. تو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ. اب اٹیک میتھڈالوجی فریم ورک ہمیں ایک اسٹرکچرڈ اپروچ پرووائڈ کرتا ہے تاکہ ہم کسی بھی قسم کے اٹیک کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، اینالائز کر سکیں، اسے ریسپونڈ کر سکیں، تاکہ ہم اس کے بہتر نتیجے پہ پہنچے، جلدی پہنچیں، اور ہمیں پتہ ہو کہ ایکچولی موٹیو کیا تھا کسی قسم کے اٹیک کا. اب ہمارے پاس ڈفرینٹ اٹیک فریم ورکس ہیں یہاں پہ، جیسے کہ میں نے نیچے یا مینشن کیے ہیں اور آپ کی سرٹیفکیشن کے اندر بھی ہیں. یہ فریم ورک سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ اینٹیسپیٹ کریں، اسے میٹیگیٹ کریں تھریٹس کو، اور اسے بریک ڈاؤن کریں انٹو اسمال کمپوننٹس تاکہ ہم اٹیک کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ان کے کی پیٹرنس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور ہمیں ایکچوئل موٹیو پتہ لگ سکے. اس کے اندر سائبر کل چینز ہے، ڈائمنڈ ماڈل آف انٹروژن انالیسز ہے، مائٹر اٹیک ہے، پھر اوپن سورس سیکیورٹی ٹیسٹنگ میتھڈالوجی مینولز ہے. اس کے بعد ہمارے پاس او ایس ٹیسٹنگ گائیڈ ہے. اب اسے آسان بنانے کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ اسے ٹیبلز کے اندر ڈال دیا تاکہ آپ کو ایزیلی اس کی سمجھ آ سکے. اب سائبر کل چین کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک ماڈل ہے جو کہ لاک ہیڈ مارٹن کی طرف سے ڈیولپ کیا گیا ہے. اس کے اندر ہم آؤٹ لائن کرتے ہیں ڈفرینٹ سٹیجز آف سائبر اٹیک، اسٹارٹنگ فرام انیشیل ریکانیسنس جو ہے جس کے اندر آپ کسی بھی ٹارگیٹ کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، ٹل دی فائنل آبجیکٹیو کہ اس کا فائنل آبجیکٹیو کیا ہوگا. ان ساری سٹیجز کو اسٹڈی کرتے ہیں. فردر یہ ہمیں ایک اسٹرکچرڈ وے بتاتا ہے جس کے اندر ہم بہتر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور اٹیک کو ڈفرینٹ لیولز کے اندر کیٹیگرائز کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ مین موٹیو کیا تھا. اب ریکانیسنس جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس کے اندر انفارمیشن گیدر کرتے ہیں کسی بھی ٹارگیٹ کے بارے میں، اس کے آئی پی ایڈریسز وغیرہ ہو گئے. جیسے کہ ایگزامپل ہے کہ کوئی بھی پبلک فیسنگ سروسز ہیں، اس کی پوٹینشیل ونربلٹیز کو ریموٹلی دیکھ لیا. پھر آتا ہے ویپنائزیشن. ویپنائزیشن کے اندر ایک آپ اپنا ٹول کٹ یا ویپن پریپیئر کرتے ہیں جس کے تھرو آپ جو آپ نے ونربلٹیز اس سٹیپ میں اوپر والے میں دیکھی تھی انہیں آپ اس کے اوپر ٹارگٹ کریں گے یا جو اسے سوٹ کرتی ہوں گی. تو جیسے کہ اٹیکر ہے وہ ایک پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ کوئی بنائے گا ٹو ایکسپلائٹ دا ونربلٹیز آف پی ڈی ایف ریڈر فار ایگزامپل. پھر ڈیلیوری ہوتی ہے، ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس ویپن کو ٹورڈز دا ٹارگیٹ، جیسے کہ کوئی فشنگ ای میل یا کوئی ملیشیس ویب سائٹ وغیرہ ہو گئی، ایک پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ بھیج دیا جس کے اندر کوئی لنک تھا. ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے جب وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، جو ڈیلیوری آپ نے بھیجی تھی وہ ریسیو ہو گئی، اور وہ جب ویپن ایگزیکیوٹ ہوا ٹارگیٹ سسٹم کے اوپر ٹو گین ایکسس، اب اسے ایمپلائی نے اس پی ڈی ایف ڈاکیومنٹ کو کھول دیا تو اب اس کے لیے وہ ایکسپلائٹ اس کے سسٹم میں داخل ہو گئی ہے ایز اے میل ویئر. پھر اس کی انسٹالیشن ہوتی ہے، وہ انسٹال ہوتا ہے میل ویئر، بیک ڈور اوپن کرتا ہے فار پرسسٹنٹ ایکسس تاکہ وہ کسی بھی ٹائم آ کے اسے ایکسس کر سکے. اب میل ویئر نے کیونکہ بیک ڈور امپلائی کے کمپیوٹر کے اوپر کھول دیا تو ریموٹلی جو بھی اٹیکر ہے وہ کسی بھی وقت اس سسٹم کے ایکسس کر کے آپ کے نیٹ ورک پہ پینیٹریشنز کر سکتا ہے. پھر کمانڈ اینڈ کنٹرول. جب بھی آپ C2 دیکھیں گے اس کا مطلب ہوتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول. دو سی آ رہے ہیں تو وہ C2 لکھ دیتے ہیں. اسٹیبلش کمیونیکیشن کرتے ہیں ود دا چینل ود کمپرومائزڈ کمپیوٹر کہ جو بھی پیچھے سے بیٹھا ہوا اسے سسٹمز کو کنٹرول کر رہا ہے وہ اس کے تھرو پھر ان کمپیوٹرز پہ کمیونیکیٹ کرتا ہے بیک ڈور کے تھرو، جس کے اندر اس کے اندر ڈفرینٹ کمانڈز پاس کی جاتی ہیں تاکہ اس کمپیوٹر سے ڈیٹا لیا جا سکے اور اس پہ بھیجا جا سکے. اور آخری سٹیج کے اندر ایکشنز آن آبجیکٹیوز ہوتا ہے کہ اچیو
اچیو کر لیتا ہے وہ اپنے اٹیکر گولز سچ ایز ڈیٹا ایکسفلٹریشن ہے یا ڈیٹا ڈسٹرپشن ہے، جو بھی ہے وہ ریموٹ سروسز کو لے کے کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ اسے بیچنے پہ لگا دے گا. تو یہ تھا سائبر کل چین. پھر ہمارے پاس ہے ڈائمنڈ ماڈل آف انٹروژن انالیسز. اب یہ ڈائمنڈ ماڈل انٹروژن انالیسز یہ بھی ایک کمپریہنسو فریم ورک ہے جو کہ سائبر انٹروژنس کو دیکھتا ہے، کیٹیگرائز کرتا ہے ایلیمنٹس اٹیک کے انٹو 4 کمپوننٹس. اس کے اندر ایڈورسری آ گیا ہے، انفراسٹرکچر آ گیا، کیپیبلٹی آ گیا اور وکٹم آ گیا. ایڈورسری جو ہے یہ اینٹی ہے جو کہ کنڈکٹ کرتی ہے اٹیک، فار ایگزامپل انکلوڈنگ موٹیوز اس کے ہو گئے، ریسورسز ہو گئے. کوئی بھی سائبر کرمنل کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کر رہا ہے اس کی انفارمیشن اسٹیل کرنے کے لیے. انفراسٹرکچر آ گیا جو کہ سسٹمز یوز ہوتے ہیں کسی بھی آپ کے اٹیکر کی طرف سے ٹو ڈیلیور دی اٹیک سچ ایز سرورز اور باٹ نیٹس. کوئی بھی جو اٹیک وہ کرے گا آپ کے سرورز پہ باٹ نیٹس کے تھرو یا کچھ بھی. اب اٹیکر یوز کرتا ہے باٹ نیٹ تاکہ وہ کوئی بھی رینسم ویئر آپ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے اندر بھیج دے تاکہ آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ پے کرنی ہو ان آرڈر ٹو ریلیز یور سسٹمس. پھر اس کے اندر وہ کیپیبلٹی اس کی دیکھتا ہے کہ کون سے ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں جو آپ کے کسی بھی اٹیکر نے یوز کی ہیں، ایڈورسری نے یوز کی ہیں، کون سے میل ویئرز ہیں اور وہ کیا ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. تو اٹیکر یوز کرتا ہے کسٹم بلٹ رینسم ویئر، انکرپٹ کرے گا فائلوں کو آپ کے سسٹم پہ بھیجے گا. اور وکٹم جو کہ آپ ہیں دی ٹارگیٹ آف دی اٹیک، اس کے اندر آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ایک انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو صرف تب آپ کا کمپیوٹر کمپرومائز ہو. آپ کا کمپیوٹر تب بھی ہو سکتا ہے اگر آپ گھر پہ یوز کر رہے ہیں اور اس کا بیک اپ رکھنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کسی آرگنائزیشن کے کمپیوٹرز کا ہوتا ہے. اب اس کے اندر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی ٹارگیٹ ہوتے ہیں سائبر کرمنل گروپ سے اور ویلیویبل ڈیٹا بھی پوٹینشیلی لیک ہو سکتا ہے. اب یہ مائٹر اینڈ اٹیک بہت ایک کمپریہنسو فریم ورک ہے جسے ہم ایڈورسرل ٹیکنیکس، ٹیکٹکس اینڈ کامن نالج بھی کہتے ہیں. اس کے اندر ٹیکٹکس، ٹیکنیکس اور ریئل ورلڈ آبجیکٹیوز یا آبزرویشنز دیکھے جاتے ہیں تھریٹ ماڈلنگ کے لیے. اگر آپ چاہیں تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں جیسے کہ یہ اٹیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے ہر چیز کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے جیسے ریکانیسنس سے شروع ہو کے باقی اس کے جتنے بھی سب کمپوننٹس بھی ہیں. اگر آپ یہاں پہ جیسے کلک کریں گے تو وہ اس کے فردر سب کمپوننٹس بھی یہاں پہ آپ کو دکھا دے گا کہ اگر کوئی اکاؤنٹ مینیپولیشن ہوئی ہے تو اس کے اندر ایڈیشنل کلاؤڈ کریڈینشلز آ گئے، ای میل آ گئی، پھر کلاؤڈ رولز آ گئے، SSH آتھرائزیشن آ گئی، ڈیوائس رجسٹریشن اینڈ آل دوز تھنگس. تو ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ ایک بہت اچھی ریسورس ہے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ مائٹر اٹیکس. اب اس کے بھی کمپوننٹس ہیں 4 ہیں، ٹیکٹکس ہیں، ٹیکنیکس ہیں، سب ٹیکنیکس ہیں اینڈ پروسیجرز ہیں. اب ٹیکٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایڈورسری اوور ریچنگ گولز سچ ایز انیشیل ایکسیس آپ کے ایکسفلٹریشن کے لیے یوز کرتا ہے. نیٹورک کی اسپیئر فشنگ کے تھرو آپ کے نیٹورک کو اٹیک کرے گا. ٹیکنیکس یوز کرے گا جس کے اندر اسپیسیفک میتھڈز یوز ہوں گے جس کے اندر اس کی ٹیکٹکس ہوں گی لائک فشنگ ہو گئی یا لیٹرل موومنٹ ہو گئی آپ کے کمپیوٹرز پہ اسی نیٹورک کے لیول پہ. اٹیکر کوئی بھی اسپیئر فشنگ اٹیچمنٹ بھیجے گا اور کوئی بھی ٹیکنیک ڈیلیور کرے گا میلیشیس پے لوڈ آپ کے کمپیوٹرز کے اوپر. پھر سب ٹیکنیکس ہو گئی. مور گرینیولر میتھڈ کوئی بھی یوز کرے گا ٹیکنیک جس کے اندر ایگزیکیوشن میتھڈز ہوں گے. اب ایک فشنگ ای میل اگر آپ کے پاس آئی ہے اس کے اندر فار ایگزامپل اگر میکروز ہیں، جیسے ہی آپ وہ فائل کھولیں گے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا، وہ فائل ڈاؤن لوڈ ہوگی آپ کے کمپیوٹر پہ اور ریموٹ ایکسیس مل جائے گی آپ کے کمپیوٹر پہ کسی اور کو. پھر پروسیجرز ہیں اس کے اندر، ڈیٹیل ڈسکرپشنز ہوتی ہیں کہ ایڈورسریز کیسے ایگزیکیوٹ کریں گے وہ ٹیکنیکس ان اسپیسیفک کانٹیکس. اٹیکر فالو کرے گا پروسیجرز، ویل کرافٹڈ ای میل ہوں گی جو کہ میمک کریں گی آپ کے انٹرنل HR سسٹم کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی جتنی بھی ای میلز ہیں اس کے پیٹرنز کو پہلے سے فالو کر رہے ہوں گے. اس کے بعد آتا ہے اوپن سورس سیکیورٹی ٹیسٹنگ میتھڈالوجی مینول جسے ہم OSSM اور TMM بھی کہتے ہیں. کمپریہنسو فریم ورک ہے، یہ بھی کنڈکٹ کرتا ہے سیکیورٹی ٹیسٹنگ. یہ بھی ہمیں گائیڈ لائنس دیتا ہے ان اسیسنگ دی آپریشنل سیکیورٹی نیٹورک سسٹمز اینڈ اپلیکیشنز ایک اسٹرکچرڈ اور ریپیٹیبل مینر. فار ایگزامپل اس کے کمپوننٹس ہو گئے سیکیورٹی ٹیسٹنگ ہو گئی، ڈومین ٹیسٹ پروسیسز ہو گئے اور میٹرکس اینڈ رپورٹنگ ہے. اب سیکیورٹی ٹیسٹنگ ڈومینس کے اندر انکلوڈیڈ ہوتا ہے سیکیورٹی آف فزیکل سیکیورٹی اینڈ وائرلیس سیکیورٹی ایٹسیٹرا کہ آپ کے جتنا بھی وائرلیس نیٹ ورک ہے وہ آپ کا نارمل نیٹ ورک کی طرح ایک نیٹ ورک ہے جس کی اوپر آپ کو ان کے پوری گائیڈ لائنز اسی طرح امپلیمنٹ کرنی ہوتی ہیں. ٹیسٹ پروسیسز ہوتے ہیں ڈیٹیلڈ پروسیس بائی کنڈکٹنگ دی سیکیورٹی اسیسمنٹ آپ نے پراپر کرنی ہے انکلوڈنگ پریپریشن
ایگزیکیوشن اور انالیسس فیز کے اندر اب ٹیم فالو کرے گی اسٹرکچر پروسیس آپ کی سیکیورٹی نیٹ ورک کو چیک کرنے کے لیے. اس کے اندر پلاننگ ہے, ایگزیکیوشن اینڈ رپورٹنگ ہے. پھر میٹرکس اینڈ رپورٹنگ آ گیا, گائیڈ لائنز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم میئر کرتے ہیں سیکیورٹی کی افیکٹونیس, اور کوئی بھی اگر آپ کو اس کے اندر ونربلٹیز ملتی ہیں تو اسے ہم وہاں پہ نوٹ کرتے ہیں. اب جب یہ ہم ساری چیزیں چیک کر لیتے ہیں, میٹرکس کوالیفائی کرتے ہیں آپ کے سیکیورٹی گیپس کو, اسے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی ویکنیسز ہیں, ان ساروں کو پھر آپ بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آخری ہمارا فریم ورک ہے یہاں پہ او ایس ٹیسٹنگ گائیڈ, جو کہ اوپن ویب سیکیورٹی پروجیکٹ ہے. ٹیسٹنگ گائیڈ وائڈلی یوز ہوتا ہے فریم ورک جس کے اندر ہم ویب اپلیکیشنز کے اوپر فوکس کرتے ہیں. یہ ہمیں ڈیٹیلڈ میتھڈالوجی بتاتا ہے جس کے اندر ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ایویلیویٹ کرتے ہیں اور میٹیگیٹ کرتے ہیں سیکیورٹی ونربلٹیز کو ان ویب اپلیکیشنز. اب اس کے بھی 3 میجر کمپوننٹس ہیں. ٹیسٹنگ کیٹیگری ہو گئی, ٹیسٹنگ ٹیکنیک اور رسک اسسمنٹ. اب ٹیسٹنگ کیٹیگریز کے اندر ہم سیشن آف انپٹ ویلیڈیشن جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, اوتھینٹیکیشن اور اس کے سیشن کوکیز وغیرہ, مینجمنٹ, یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کہیں ایس کیو ایل انجیکشن تو نہیں ہوگا, کوئی ایسی ونربلٹی تو نہیں ہے انپٹ فیلڈ کے اندر جس کے تھرو کوئی آپ کے سسٹم کو ٹارگٹ کر سکے. ٹیسٹنگ ٹیکنیکس کے اندر اسپیسیفک میتھڈ ٹیسٹنگ کے یوز ہوتے ہیں جیسے کہ ویب اپلیکیشن سیکیورٹی ہے, کراس سائٹ اسکرپٹنگ ہے یا ایس کیو ایل انجیکشن ہے. ہم ان ساری ٹیکنیکس کے لیے اپنی ویب اپلیکیشن کو چیک کریں گے. پھر رسک اسسمنٹ آتا ہے جو کہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, ایویلیویٹ کرتی ہیں سیکیورٹی اور آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں ونربلٹیز کو. اب اس کے اندر جب ہمیں کسی بھی ایس کیو ایل انجیکشن کی ونربلٹی کا پتہ لگ جاتا ہے تو ٹیسٹر جو ہے وہ اسیس کرتا ہے کہ اس کا پوٹینشیل امپیکٹ کتنا ہو سکتا ہے آپ کی اوور آل اپلیکیشن سیکیورٹی کے اوپر. تو یہ تھا ہمارا لیکچر آن اٹیک میتھڈالوجی فریم ورکس.